بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 9 اگست ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. پاکستان میں عوام ہیں بدحال اور خاص ہیں خوشحال، بلکہ ان کی عیاشیاں کم ہی ہونے کو نہیں آ رہی. دوسری جانب پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جی ہاں بالکل، وہاں پہ اب شراب خانے ہوں گے عام. شراب کی خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے. آپ بھی پی سکتے ہیں. کیسے، آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. دوسری جانب ایک اور خبر، اور وہ ہے امریکہ میں انتہائی اہم ترین شخصیت پہ ہوئی جوتوں کی بارش، اور اس شخصیت کا تعلق ہے پاکستان سے. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ساری خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک ایک کر کے. صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کھانے شانے ہو رہے ہیں. دوسری جانب انڈیا کے ساتھ امریکہ کی انبن چل رہی ہے، اور پاکستان کو انہوں نے 19% ٹیرف کر دیا ہے. یعنی کہ پاکستان سے جو بھی مال جائے گا اس پہ 19% ٹیکس ہوگا. یہ ٹیکس 2.5% ہوتا تھا، 5% ہوتا تھا، وہ 19 کر دیا گیا ہے. اور ہم یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے کاروباری حلقے، کاروباری لوگ، عوام الناس یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا. دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، اور نریندر مودی اینڈ کمپنی وہ امریکہ کے قابو نہیں آ رہے. امریکہ نے پہلے ان پہ ٹیرف کیا 25% اور اب کر دیا 50%. لیکن بھارتی سرکار پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وکٹ پر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور الٹا انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. اور ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کی دعوت دے رہے تھے نریندر مودی کو، نریندر مودی بھارت آنے کی دعوت دے رہے تھے. وہ دعوت قابل قبول نہیں ٹھہری، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض ہیں. اور جنرل عاصم منیر صاحب سے پچھلے ولاگ میں نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے نریندر مودی کی ملاقات کروانا چاہتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور جب G7 سمٹ تھی کینیڈا میں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ادھوری چھوڑ کر آ گئے تھے کانفرنس، اور آ کے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنی تھی. اور اس طرح انہوں نے نریندر مودی کو فون کیا، امریکہ آنے کی دعوت دی. نریندر مودی نے انکار کیا. اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اور تازہ تر لڑائی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے، مئی میں پاکستان اور بھارت کی، اور یہ واقعہ ہے جون کا. تو اب انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو ڈسکلوز کر دیا ہے کہ نریندر مودی نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات سے معذرت کر لی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بند کمروں میں ہوتی ہیں، اور اس کا خمیازہ ملکوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اور اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان، تو اس کا کسی کو نہیں پتہ. اور اگر یہی حرکت کوئی اور کرتا، کوئی لیڈر کرتا، کوئی پولیٹیکل لیڈر کرتا، تو اس کا تیا پانچا اب تک ہو چکا ہوتا کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے. تو یہ خفیہ سفارتکاری جو چل رہی تھی، وہ خفیہ سفارتکاری کا میڈیا، مغربی میڈیا نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور یہ چیز ڈسکلوز ہوگی. اب اگلی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر ہے، اور وہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. یعنی جو ملک باقی بچے ہیں ان کو بھی حکم دے دیا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تمام مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کروانا امریکہ کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، اور بڑی ان کی بیسک پالیسی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی، اور پاکستان کے آرمی چیف نے عاصم منیر صاحب کو کہا ہے، اور اس کے لیے حالات سازگار کیے جا رہے ہیں، ماحول بنایا جا رہا ہے. بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے. اور اگر وہ مشرق وسطیٰ کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو تو انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کمٹمنٹ کر لی ہو کہ ٹھیک ہے جناب ہم حاضر ہیں، اور اس کے لیے ہم مناسب وقت پر اناؤنس کر دیں گے. لیکن یہ مناسب وقت بھی جو امریکی حکام ہیں، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ
اس کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ وہ مناسب وقت کب ہوگا. جب ہم آپ کو کہیں گے اس وقت آپ نے اناؤنس کرنا ہے. تو معاملہ ذرا بڑا کریٹیکل ہے اور پھنسا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کنٹرول میں جیسے کہ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی چھوٹی چھوٹی بغاوتیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور جناب جو نون لیگ کی سرکار ہے اس میں ان بن شروع ہو چکی ہے، اور ان بن شروع ہونے کی وجہ سے اب جو مسلم لیگ نواز خاص طور پہ ماؤتھ پیس ہیں مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن کی داستانیں سنانا شروع کی گئی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے نیوز پیپرز اور ٹیلی ویژن چینلز پہ کرپشن کی جو داستانیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہو گئی ہے، 2000 کی کرپشن ہو گئی، 4000 کی ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی. تو یہ جو مختلف شعبوں کے بارے میں آ رہی ہیں رپورٹس، تو مریم سرکار اینڈ نواز شریف صاحب سرکار کے معتمد خاص یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچایا جا سکے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سہولت کار بنی ہوئی ہے عمران خان کی. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان کا ہی یہ بیانیہ تھا، ہے اور رہے گا کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہے. لیکن درمیان میں یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، وہ سارے کا سارا یو ٹرن لیا ملٹری لیڈرشپ نے، جنرل باجوہ نے، اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا جنرل عاصم منیر صاحب نے، اور ابھی تک وہ اسی پہ چل رہے ہیں. لیکن چونکہ اندرونی طور پر بھی اور عوامی سطح پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے، فوجی قیادت پہ پریشر ہے کہ ہم ان لوگوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے. دوسری جانب ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، وہ بھی پھنسا ہوا ہے، اور اس پہ بھی پیش رفت ہونا بہت ضروری ہے، کروشل وقت چل رہا ہے. اس لیے جناب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور کل شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ایک ملاقات بھی ہوئی، اور یہ وفود کی سطح پہ ملاقات تھی، اور اس میں تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے. تو بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور چیزیں کوئی ہرگز اچھی نہیں ہے. ایک اور خبر لے لیں کہ سندھ اسمبلی نے کل ایک بل پاس کیا ہے، اور سندھ اسمبلی میں ارکان کی تنخواہوں الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور تنخواہوں اور الاؤنس کا بل متفقہ طور پر منظور کیا گیا، اور تمام ممبران نے متفقہ طور پر اس کی حمایت کی، کسی نے مخالفت نہیں کی. ظاہر ہے کیوں مخالفت کی جاتی، کیونکہ مال آ رہا تھا اور مال آنا جائز ہے، اور یہی کچھ کیا گیا. اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور دیگر ارکان کے ساتھ وہاں پہ بھی تنخواہیں. لیکن عام آدمی جو ہے، عام شہری جو ہے پاکستان کا، وہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جو خاص ہیں، جو سپر ایلیٹ اور ایلیٹ ہے، اور جو بیوروکریسی ہے، ان کے لگے ہوئے ہیں، جوڈیشل بیوروکریسی ہو یا سول بیوروکریسی ہو، سب کے موجیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ تو ہے حالات و واقعات. اب آتے ہیں دوسری جانب. آپ کو معلوم ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات بھی بہت سناتے ہیں، اور اسلامی ٹچ بھی بہت دیتے ہیں اپنی تقریروں میں. اور اس وقت جو رجیم چل رہی ہے، شہباز شریف صاحب ان کے خاص مریم صاحبہ پنجاب میں، تو سب کچھ چل رہا ہے سیٹ ویٹ. لیکن کل قومی اسمبلی میں ایک سوال پوچھا گیا، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے، کیونکہ ہم بھی اسلام آباد میں تقریباً 22-23 سال سے میں رہ رہا ہوں، یہ جلاوطنی سے پہلے کی بات ہے. تو میں نے کبھی بھی کسی بھی ہوٹل میں شراب نہیں دیکھی کہ شراب فروخت ہو رہی ہو، کسی بھی ہوٹل میں، 5 سٹار میں بھی اور 6-7 سٹار میں بھی نہیں دیکھی، سرینا ہوٹل میں بھی نہیں، میریٹ میں بھی نہیں، کسی میں بھی نہیں. لیکن کل قومی اسمبلی میں ایک سوال کا جواب دیا محسن نقوی صاحب نے، وزیر داخلہ ہیں، فیلڈ مارشل کے خاص ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ اسلام آباد میں، سوال کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں کتنے ہوٹلز کو شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے. تو اس کا جواب آ گیا، اور یہ تحریری جواب آیا. تحریری جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ضمنی سوال نہیں کرنا اور اس کو بیان نہیں کرنا.
قومی اسمبلی کے اجلاس میں باقی جو سوالات ہوتے ہیں وہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، ان کا جواب بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اس پہ پھر 3 سوال اور پوچھے جا سکتے ہیں ضمنی سوالات، لیکن جو تحریری جواب سبمٹ کیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے چپ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، یہ آپ کا جواب تھا، اس پہ کوئی بحث نہیں ہونی، اور اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا، یعنی کہ ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ تحریری جواب آیا تھا، اور تحریری جواب میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں 4 ہوٹلوں کو شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے، اور اس میں 4 ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس دے دیے گئے ہیں۔ شراب کے لائسنس مخصوص شرائط پر جاری کیے گئے ہیں۔ شراب لائسنس کی فیس 5 لاکھ روپیہ ہے، اور شراب کے لائسنس کی سالانہ تجدید 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اور ہوٹلز میں شراب کو دیگر اشیاء سے الگ رکھا جائے گا، اور وزارت داخلہ کی شرط شراب کی کھیپ کی آمد سے 7 دن کے اندر متعلقہ افسر کو آگاہ کیا جائے گا، اور وزارت داخلہ کی یہ شرط ہے کہ ایکسائز افسر بغیر وجہ بتائے شراب کا لائسنس کینسل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب 4 ہوٹل ہیں جن کے نام بتائے گئے ہیں کہ ان ہوٹل میں آپ شراب فروخت کر سکتے ہیں، یعنی کہ شراب فروخت شروع ہو گئی ہے۔ ایک ہے سرینا ہوٹل، ایک ہے میریٹ ہوٹل، ایک ہے بیسٹ ویسٹرن ہوٹل، اور ایک ہے موون پک ہوٹل۔ تو یہ 4 ہوٹلوں میں جناب والا اسلام آباد میں شراب شروع ہو چکی ہے۔ مجھے پھر یاد آ گیا کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے ملتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا یہ آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، شراب ہونی چاہیے جی، سب جگہ ہونی چاہیے، اور یہ ہے یہ اس پہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ تو وہ اب سلسلہ چل رہا ہے، تو شراب آپ کو عام ملے گی۔ تو لہٰذا ابھی تو 4 ہوٹل ہیں، اور یہ لائسنس ہے، اور 5 لاکھ روپے کا لائسنس ہے، 1.5 لاکھ روپے سالانہ تجدید ہے۔ تو یہ تو کوئی بہت ہی سستا کام ہے، کیونکہ چند بوتلوں کی شراب اگر بک جائے تو بل ہی بل ہے ماشاءاللہ سے۔ وارے نیارے ہیں جی ماشاءاللہ، میں نے کہا دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ تو یہ صورتحال ہے، تو یہ سچویشن ہے جناب۔ معاملات ہیں تو ہیں، قواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ یہ ہوگا فیلڈ مارشل شہباز شریف اور مریم نواز صاحب زرداری صاحب کا پاکستان۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر ہے وہ ہے امریکہ سے۔ امریکہ میں نہیں، پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانیوں نے وہاں پہ کیا احتجاج، اور احتجاج تھا فیلڈ مارشل جہاں آصم منیر صاحب کے خلاف۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی اور جمہوریت کی آزادی ختم جو کی جا رہی ہے، میڈیا اور عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے، اس کے خلاف تھا، فسطائیت کے خلاف تھا۔ اور وہاں پہ فیلڈ مارشل کی تصویر لی گئی، اور وہ تصویر لے کے ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ آئے، ایک ایک کر کے آ رہے تھے اور ان کو جوتا مار رہے تھے۔ یہ وہاں پہ دیکھا گیا، سر عام یہ سب کچھ کیا گیا امریکہ میں، اور یہ نظارے جو ہیں وہ سب نے دیکھے، اور اس کی سوشل میڈیا پہ فوٹیج موجود ہے، اور میں نے کہا بتا دوں، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور لوگ کیوں غصہ کر رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور واپس آنا چاہیے لوگوں کو، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر اس لیول پہ اتنی نفرت کیوں پہنچی ہے۔ اور اس لیے جناب بہت زیادہ معاملات گرم ہیں، ضرورت سے زیادہ گرم ہیں، اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کو ماحول کو ٹھیک کرنا چاہیے، نارملائز کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جس حد تک ملٹری لیڈرشپ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل جو ہیں، ان کی پالیسیاں جس حد تک آگے چلی گئی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ شدت اور حدت کم ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ بے شمار مقدمات درج کیے گئے، اور بے شمار لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں، جیلیں بھری گئیں، لوگوں کے گھر بار توڑے گئے، چار دیواری کو نقصان پہنچایا گیا، سب کچھ ہوا، الیکشن چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، تو عوام کی مرضی کے برعکس ناجائز حکومتیں قائم کی گئیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر رد عمل بھی ایسا آ سکتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں آخر یہ عوام اور فوج کا
اور عوام اور فوجی قیادت کا جو رومانس تھا وہ کیوں ختم ہوا ہے. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.